عموماً دیکھا گیا ہے کہ عمرے پر جانے سے پہلے رشتہ دار جو ہے وہ خوب ملتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جی, مانگتے ہیں, اور پھر بدلے میں وہی لوگ ان کے عمرہ اور حج کی ادائیگی کے بعد اہتمام کے ساتھ گھر میں مبارکباد دیکھنے آتے ہیں اور ٹوکرے لے کے آتے ہیں. یہ محض رواج ہے یا اسلام میں اس کے کیا کام ہے؟ پہلا پورشن تو بالکل ٹھیک ہے, کم از کم توفیق تو ہوتی ہے معافی مانگنے کی, ورنہ تو آکڑ ہی نہیں ہوتی ہے, پوری زندگی رشتہ داروں کو معافی نہیں مانگتے. تو میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا کلچر ہے. پہلے زمانے میں تو اس لیے تھا کہ وہ 4 مہینے پیدل سفر کرتے تھے, راستے میں مر بھی جایا کرتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں. ایون مکے سے مدینے کے دوران عرب کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, عرب بدو تھے. یہ تو 1960 کے بعد تیل نکلا ہے تو ان کے حالات بہتر ہوئے, پہلے تو وہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے. اسی لیے اکثر لوگ حج میں مکہ شریف سے ہی ساری سرمنی کر کے آ جاتے تھے, مدینہ شریف بڑے دور بہت کم لوگ جاتے تھے. تو بڑی اچھی بات ہے کلچرل, معافی مانگ کے جانی چاہیے. باقی یہ کہنا کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے حج عمرے کے لیے, کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے, اجازت کوئی ضروری نہیں ہے حج اور عمرے پہ جانے کے لیے. البتہ وہ بیمار ہیں پھر تو ظاہر ہے آپ کو خود خیال کرنا چاہیے. اور باقی جو مل کے معافیاں کروا کے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, معافیاں کروا کے جانا چاہیے, اچھی بات ہے. زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, معافی کروائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو واپسی پہ جو ٹوکرے لے کے آتے ہیں مبارکباد کے لیے, اگر کوئی ویسے اس طریقے سے آ جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے کہ چلو ہم مٹھائی دے دیں گے, ادھر سے آپ زمزم اور وہ کھجورے کھا لیں گے, اس جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن وہ جو لینے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہر ایک بندے کو فون کر کے بتا رہا ہے کہ جی میں آ گیا مطلب ہے کہ تسی بھی آ جاؤ, یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ رشتہ داروں سے معافی کروا کے نہیں جا رہے ہوتے, وہ رشتہ داروں کو ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چلے جائے مل لو سانو جنہیں ملنا جائے. تو ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملے سے کہتے ہیں جاؤ ملنے جنہیں ملنا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے. تو کلچرلی درست ہوگا لیکن وہ ڈیمانڈ نہ کریں. کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے, کیونکہ کھڑے ہو کے پانی پینے بہت سی روایتیں, یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام جب کوفے آئے تو وہ ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب تک کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنت سکھایا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور ایک دن انہوں نے وضو کیا, وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ کھڑے ہو کے پبلکلی پیا, اور فرمایا میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کھانے پینے کو برا سمجھتے ہیں, جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر کھاتے پیتے دیکھا ہے. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وضو کا بچا ہوا کر سکتے ہیں, دوسرا نہیں کر سکتے. یہ حضرت علی کے تو دماغ میں نہیں تھی یہ بات, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ وضو والا کرتے ہیں. انہوں نے مطلقاً کہا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو برا سمجھتے ہو, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم وضو کے بعد کھڑے ہو کے پینے کو کرتے ہو, ویسے پی لیتے ہو. انہوں نے مطلقاً حکم بتایا ہے. اور ترمذی میں عبداللہ بن عمر کا موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ کا, کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے, کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے, نبی علیہ السلام ہمیں منع نہیں کرتے تھے. امام ترمذی نے اس میں باب باندھا ہے کہ وہ حدیثیں منسوخ ہیں جس میں کھڑے ہو کے کھانے پینے سے روکا گیا ہے, یہ حدیث اس کی ناسخ ہے. تو پریکٹیکلی اس وقت سارے مانتے ہیں, جو سب زیادہ منکر تھے وہ بھی مان گئے ہیں. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی وہ جن دنوں اسلام آباد آئے ہوئے تھے ایک مشن کے اوپر, تو اس مشن کے دوران وہ کھڑے ہو کے دعائی پیتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کھڑے ہو کے لوگ ان کو شک پڑ گیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو انہوں نے کہا مولا علی سے ثابت ہے. میں کہا شکر ہے جناب, اپنی عزت دی خاطر ہی بیان کیتا, جو حدیث بیان تے کر دیتی جائے کہ کھڑے ہو کے کھانا پینا جائز ہے سب کے نزدیک. انڈور گیم جیسے تاش کے لیے کھیلنا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ہائے ہائے صدقے جاؤں, اتنا تاش کے لیے کیوں جمع کرنا ہے؟ تاش تو روکی جا سکتی ہے. یہ کوئی یعنی اتنا لمبا میچ ہے کہ جو آپ اٹھ نہیں سکتے خوشو گزو کے لیے اور یہ وہ. تو نمازیں تو جمع ہو جائیں گی, ہم تو شریف فتویٰ نہیں لگاتے, نمازیں آپ جمع کر لیں. تاش پہ اگر سود نہیں, مطلب کوئی وہ جوا نہیں لگا ہوا, لوڈو پہ جوا نہیں لگا, انڈور گیم ہے ہمارے نزدیک. تاش کی بھی کوئی ممانعت نہیں. مسلم شریف کی حدیث کا بالکل غلط ترجمہ انہوں نے کیا ہے. میرا اس پہ کلپ الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں, شاید لاکھوں دیکھ چکے ہوں. لوڈو لکھیں LUDDO, لوڈو کی شرعی حیثیت انجینئر محمد مرزا, تاش, لوڈو, شطرنج, اس کے حوالے سے ساری میں نے چیزیں بیان کی ہیں کہ اصل میں ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اگر اس کے لیے کبھی کبھار آپ کر رہے ہیں نماز جمع, ٹھیک ہے کر لیں. ہم آپ کو شرعی جو آسانی لینے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک جائز کام کے لیے شرعی آسانی آپ لے رہے ہیں نا, تو آپ لیں, ہم نہیں منع کرتے.